نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹھرتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ سکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنی کانوں میں نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کہی گئی سرگوشی سنائی دی، تمہیں کیا لگا تھا کہ میجر اہل رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر اہل رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں اہل، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوگی، پلیز میری جان بخش دو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر اہل رضا نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز اہل، رحم کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر تم غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر اہل رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا، اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی بلکہ میرے ساتھ بھی بے وفائی کی، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کو مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی، تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، پلیز، وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر اہل نے پسٹل کی نالی لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی۔